بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جس کا نام روڈ ٹو سکسیس ہے یا کامیابی کے راستے، ہم کچھ مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی خلقت بغیر ہدف اور مقصد کے نہیں کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مومنون کی آیت ہے 115، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے حضور پلٹ کر نہ آؤ گے؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ انسان کو دنیا میں بہت محدود مدت کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو آزمائش اور امتحان سے گزار کر صقل کیا جا سکے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخر کار قیامت ہے جہاں حساب و کتاب ہے، وہ جگہ جہاں اپنے ہی اعمال کا سامنا ہونے والا ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ خطبہ نمبر 42۔ واضح ترین لفظوں میں دنیا کی مثال ایک عارضی منزل کسی ہے جس کا دورانیہ محض چند روزہ ہے، جس کو ہم چند سالوں پر محیط کر لیتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 50، 60، 70، 80، اور جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تو آئے تھے، اب جانے کا نقارہ بچ چکا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کا اسیر ہو کر رہ جانا یا اس کا قیدی بنے رہنا جہالت اور حقیقتوں سے عدم آگاہی ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی جگہ سے دل لگانا جہاں انسان کا قیام محدود مدت کے لیے ہے، عقل اور شرع دونوں ہی کے لحاظ سے مذموم ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو کہ گاڑی اس کی جانے والی ہو اور وہ اسٹیشن سے دل لگا کے بیٹھ جائے؟ ایسی دنیا کی لذتوں میں غرق ہونا اور مادیت کے زیر اثر آ کر آخرت کو فراموش کر دینا ایسے افعال ہیں جن کی قرآنی آیات، معصومین کی روایات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں شدید مذمت کی گئی ہے۔ البتہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا مکمل طور پر کوئی قابل مذمت جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ 100% لائق مدح و ستائش ہے، بلکہ جن روایات میں دنیا کی مدح یا مذمت کی گئی ہے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دنیا آخرت سے غافل اور بیگانہ بنا دے وہ قابل مذمت ہے، یعنی وہ دنیا جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے وہ ہے قابل مذمت، اور وہ دنیا جو انسان کی نجات کا وسیلہ اور آخرت کے لیے عمل صالح کی انجام دہی کا ذریعہ بنے وہ لائق مدح و ستائش ہے، یعنی کہ انسان عمل کر رہا ہے اس دنیا میں اور وہاں جا کے اس کا بہترین پھل پائے گا۔ جس وقت انسان قرآن حکیم اور معصومین کی احادیث و روایات پر نظر ڈالتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں اعلیٰ مطالب اور مباحث کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن مناسب طریقوں پر ان مباحث پر توجہ ضروری ہے اس طرح توجہ نہیں دی گئی، جبکہ عام طور پر دنیا کے تمام افراد اس دھوکہ باز دنیا میں اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس رخ سے ہم نے بالکل ابتدائی طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ عام اور مختصر انداز میں معصومین علیہ السلام کی سینگ کو، قرآن حکیم کو اور دنیا میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان سے زندگی بخش افکار کو موضوع بحث لایا جائے تاکہ ہم جان سکیں کہ عظیم انسان دنیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آئیے ہم اس کا مطالعہ کریں، اس سعادت بخش اور درس حیات کو اپنے بزرگوار سے پڑھیں
اور آگاہ ہو جائیں کہ ایک ایسے عالم میں جہاں اہل دنیا کے زرق برق اور چکا جون میں غلطاں و پیچا ہیں، ہم کس طرح اسی دنیا سے تقوی الہی کو اپنے لیے زیادہ نجات قرار دے کر اس فریب خوردگی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اس حقیقت کے اعتراف میں کیا امر مانے ہیں؟ اے دنیا میرے غیر کو فریب دے، میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ ہم اس مقام کو تو بہرحال ان عظیم ہستیوں کے نہیں چھو سکتے، نہیں پا سکتے، لیکن اس دنیا میں مکمل طور پر غرق ہونے سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عظیم انسانوں نے دنیا سے فریب نہیں کھایا، کیونکہ دنیا کو طلاق دے دی گئی تھی، جیسے طلاق بائن کہا جاتا ہے، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر بھی ہمیں پوری صداقت اور سچائی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی پیروی اختیار کرنے کی جستجو ضرور کرنی چاہیے۔ ہم اس مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں ادراک ہے اس چیز کا، لیکن کم از کم ہم ان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو اس دنیا سے اور اس کی رنگینیوں سے اور اس کی خرابیوں سے بچا تو سکتے ہیں نا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پیروی کی توفیق کے طلبگار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا انسان قرار دے جس کی نظروں میں دنیا معمولی، کمتر اور حق سبحانہ و تعالیٰ معنویت، قیامت، آخرت، بزرگوں بعظمت قرار پائیں۔ یہ موتی جو ہم نے چنے ہیں وہ پڑھنے والوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گے۔ البتہ ہم اپنے آپ میں ہرگز یہ طاقت اور قدرت نہیں پاتے کہ اس عظیم ترین انسان کی فکر کے عمیق سمندر کی گہرائی کو پا سکیں، لیکن کوشش ضرور ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس راہ پہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ان ہستیوں کو، ان کے افکار کو، اس دنیا کو، آخرت کو، قرآن کو، رسول کو، اسلام کو، اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔